بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، دوستو و ناظرین، سب کی بارگاہ میں سب کو درد بھرا، پیار بھرا، محبت بھرا سلام کے بعد خوش آمدید، ویلکم، مرحبا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی لطیف اور بہت ہی پیارا مسئلہ بیان کرنے چلا ہوں، جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، یعنی بہت کم واقف اس لیے ہیں کہ شریعت سے دور ہیں، شریعت کے مسائل سیکھنے کا وقت نہیں ملتا، یہ شریعت کی طرف دلچسپی نہیں ہے، شریعت کے مسائل سیکھنے میں وقت نہیں ملتا، یا پھر ہمیں وہ موقع نہیں ملتا کہ ہم سیکھ سکیں۔ آج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے چلا ہوں، جس کی ہیڈ لائن یا جس کی مین سرخی یہ ہے کہ حالت حیض یعنی ماہواری کے اندر یا منتھلی ڈے کے اندر عورت کون کون سے کام کر سکتی ہے، یا کون کون سے ایسے کام ہیں جو نہیں کر سکتی، یا وہ کون سے امور ہیں جن سے عورت کو منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہر گھر میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ، اگر نہ اس کے علاوہ ہر گھر میں ماں، بہن، بیٹی کی صورت میں یہ موجود ہوتا ہے۔ اگر باپ ہے تو پھر اپنی بیٹی کی گھر والی کی صورت میں، یعنی گھر والی کو سکھا کر بیٹی کی تربیت کرنا، گھر والی کی تربیت کرنا، گھر والی کو سکھانا۔ اسی طرح ماں ہے تو ماں کا خود کا مسائل سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ شریعت طیبہ ایک ایسی شریعت ہے جس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، اور اس کے مطابق جس نے زندگی گزاری ہے تو پھر اس کی زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو علم والے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پڑھے لکھے اور جاہل، ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، پیش کرتا ہوں اس موضوع کو جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا۔ حالت حیض میں عورت کون کون سے کام کر سکتی ہے؟ پہلے ان باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ حالت حیض میں عورت اپنے گھر کے وہ تمام کام کر سکتی ہے جو پہلے حالت صحت میں یا حالت جب ٹھیک تھی وہ کر رہی تھی، چاہے وہ کھانا پکانا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر کوئی اس طرح کا کام ہے، مہمان کی مہمان نوازی ہے، یا کسی کو پانی دینا ہے، یا گھر کا کھانا تیار کرنا ہے، یا کپڑے دھونا ہے، یا گھر کی صفائی کرنا ہے، یا برتنوں کو دھونا ہے، جو بھی اس کے آٹا گوندھ رہا ہے۔ کیونکہ جہالت عام ہو چکی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عورت کو حیض آ جائے تو وہ آٹا نہیں گوندھ سکتی کیونکہ وہ ناپاک ہے، اور کھانا نہیں پکا سکتی کیونکہ وہ ناپاک ہے، برتن نہیں دھو سکتی، یا وہ اپنے گھر والے کے قریب نہیں جا سکتی۔ نہیں، عورت اپنے گھر والے کے قریب بھی جا سکتی ہے، برتن بھی دھو سکتی ہے، آٹا بھی گوندھ سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، گھر کی صفائی کر سکتی ہے، بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے۔ یہ تمام جو کام ہے یہ عورت کر سکتی ہے، لیکن اب وہ کام جو نہیں کر سکتی میں آپ کے سامنے اب وہ ذکر کرتا ہوں۔ حالت حیض میں، حیض کسے کہتے ہیں؟ حیض عورت کو ماہواری آتی ہے، بالغ عورت کو، بالغ لڑکی کو ہر ماہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، یہ دن عورت کے ساتھ مخصوص ہے جو بالغ ہے اور جس کو یہ خون آتا ہے تو اس کو منتھلی یعنی ماہواری، یا جس کو شریعت طیبہ میں حیض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو پھر شریعت طیبہ میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک عورت پاک نہیں ہوتی، جب تک عورت یہ دن نہیں گزار لیتی تو تب تک وہ مرد کے لیے حرام ہے، یعنی مرد کا اس سے خلوت کرنا حرام ہے، اور اس کے بعد عورت کا قرآن مجید ہاتھ رکھ کے دیکھ کر اٹھا کر پڑھنا بھی یہ حرام ہے، مسجد میں جانا بھی حرام ہے، اور اس کے علاوہ حدیث پاک کی کتب ہو گئی، کتاب ہو گئی، قرآن کی آیت کی تلاوت کرنا ہو گئی، یہ سب چیزیں اس کے لیے منع ہے۔ البتہ ایک صورت ہے کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، اگر اس کے علاوہ ضرورت پیش آتی ہے قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، تو پھر ایک طریقہ، ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ پھر قرآن مجید کی جو آیت پڑھنی ہے وہ آیت روانگی کے ساتھ نہ پڑھے، بلکہ وہ ایک ایک لفظ کر کے پڑھے، تو پھر اس کا پڑھنا جائز ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ اس پر نماز پڑھنا بھی معاف ہے، روزہ رکھنا بھی اس پر معاف ہے، بشرط یہ ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے گی اس کے بعد اس پر روزہ رکھنا
قضا کرنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا، لیکن نمازوں کی قضا کرنا ضروری یا واجب نہیں ہوگا۔ نمازیں معاف ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر نماز بھی نہ پڑھے اور اس حالت میں روزہ بھی نہ رکھے، قرآن کی تلاوت بھی نہ کرے، اور مرد کا اور بیوی کے پاس جانا اور عورت کا مرد کے پاس جانا ایک خلوت صحیحہ کے تحت، اس کے علاوہ جا سکتی ہے۔ تو یہ کام ہے جو حالت حیض میں عورت نہیں کر سکتی، جو حالت حیض میں عورت پر حرام ہے یا ناجائز ہے یا منع ہے شریعت طیبہ میں، وہ یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت طیبہ کے مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔